کی کمزوری ہے۔ موجودہ دور میں اکثر مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمزوری پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، آؤ نیکیاں کرو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے میری بہنوں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں وہ لذت نہیں ملتی جو کہ ملنی چاہیے تھی۔ ایمان کی کمزوری اور گناہوں کی کثرت دل کو تنکے کی مانند کر دیتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بقلم، دل پرندے کے پر کی مانند ہے جسے ہوا چک کر میدان میں پھراتی ہے۔ عزیز سامعین، آئیے میں آپ کو کچھ ایسے اثرات بتاؤں جو ایمان میں کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، دل کا سخت ہونا۔ ایمان کی کمزوری کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بندے کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائے ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر جب ان پر ایک زمانے دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایمان ہی ہے جو بندے کے دل کو نرم بنا دیتا ہے، جس کی مثال حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، جو اسلام لانے سے پہلے کتنے بڑے سخت دل والے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے دل میں نرمی آ گئی۔ دوسرا پوائنٹ، خواہشات کی پیروی۔ اسی طرح خواہشات کی پیروی بندے کے دل اور اس کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایسے بندے کے لیے دنیا میں بربادی اور آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کی بات کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بربادی اور شریعت کی پرواہ نہ کرنے والوں کے لیے، بیل و گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ برا ہے، وہ جانتے ہیں یہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ اس پر اڑے رہتے ہیں۔ نمبر 3، قول و عمل میں مطابقت نہ ہونا، یعنی انسان وہ باتیں کرے جو وہ خود نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح میری بہنوں، ایمان میں کمزوری پیدا کرنے والے اثرات اور بھی ہیں جسے میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ نمبر 4، عبادتوں کا لاپرواہی اور بے فائدگی سے انجام دینا۔ نمبر 5، دنیا سے محبت کرنا اور آخرت پر اسے ترجیح دینا۔ عزیز سامعین، اب آئیے ہم اسباب کو دیکھیں جن سے بندے کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے جن سے ہمارے ایمان میں کمزوری آتی ہے؟ اس کے اندر وہم یعنی دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ساری امتیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تھا، قریب ہے کہ ساری امتیں تم پر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے اب ان کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تم کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد اس وقت زیادہ ہوگی، لیکن اس دن تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت جھاگ سے ہوگی، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے تمہارا خوف مٹا دے گا اور تمہارے دلوں میں وہم ڈال دے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہم کیا چیز ہے؟ وہم سے کیا مراد ہے؟
آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ عزیز سامعین، کئی ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے ایمان کو کمزور بنانے کا سبب بنتی ہیں۔ انہیں میں سے پہلی چیز کثرت گناہ کا کثرت سے ہونا۔ ان تمام اسباب میں سب سے پہلا سبب گناہ کا کثرت سے ہونا ہے، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل اور دماغ پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کے بعد اس کے دماغ سے سوچنے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ زنگ کی وجہ سے بندہ کفر و نفاق کی حد کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المطففین میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں اس کے سبب جو وہ لوگ کرتے تھے۔ نمبر 2، برائیوں سے نہ روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کوتاہی کرنا ایمان کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے میری بہنوں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی کسی منکر چیز کو کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فإن لم يستطع، پس اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، بلسانہ، تو اسے زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، فبقلبہ، تو اسے اپنے دل میں برا جانو، وذلک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی سے غفلت۔ ذکر الہی سے غفلت یہ کہ آدمی مال و دولت اور بیوی بچوں میں مشغول ہو کر ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تم اس کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث كذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے اور سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے اور شاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ عزیز سامعین، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت میں جن میں سرفہرست عورتیں، بچے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مقدم ہو تو کبھی ہے، اور ایسا کرنے والا قابل مذمت ہے۔ ہاں، اگر ان کی محبت متعین کردہ شرعی طریقے کے مطابق اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو تو ایسا کرنے والا قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، جیسے بہت دن تک ایمانی فضاؤں سے دور رہنا۔ نمبر 5، قابل نمونہ شخصیت سے دوری۔ نمبر 6، لمبی آرزویں کرنا۔ نمبر 7، کسی مسلمان کے ایسے معاشرے میں رہنا جو گناہوں سے بھرا ہوا ہو۔ نمبر 8، دنیا کی مشغولیتوں میں غرق ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تک ہم نے ایمان کی کمزوری کے اسباب اور اس کے اسباب دیکھ لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایمان کی کمزوری کا علاج کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری شریعت میں ہر بیماری کا علاج بتلایا گیا ہے، انہی میں سے ایمان کی کمزوری بھی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کے علاج کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے بہتر طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ایمان کی تازگی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ایمان تم میں سے ہر ایک کے دل اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے ایمان کو تازگی دے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔
انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے میری بہنوں کہ اس کا رب اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی بھی گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھے گا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین بار بار مومنوں کو یاد دلاتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے. میری پیاری بہنوں اگر انسان جان لے کہ اللہ کا وجود ہے اور اسے اللہ پر مکمل یقین ہو جائے تو اس کا ایمان کبھی کمزور نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ کی عبادت کا جذبہ اس کے اندر موجود رہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کو سمجھنے کا حکم دیا اور فرمایا سورہ محمد میں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نمبر 3 توبہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التوبۃ ہی الندامہ. شرمندگی اصل توبہ ہے. والتائب من الذنب اور گناہوں سے توبہ کرنے والا کمن لا ذنب لہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. میری پیاری بہنوں اگر کسی بندے کا ایمان کمزور ہو گیا ہو تو وہ دیکھے کہیں وہ گناہ تو نہیں کر رہا ہے. اگر ہاں تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے. اگر نہیں تو وہ بھی توبہ کریں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتے تھے. نمبر 4 قبروں کی زیارت کرنا. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تم قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے اور یہ کہ ایمان کو بڑھانے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے. عزیز سامعین اگر ہم اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں بہت زیادہ مدد دے گی جو چیزیں ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گی وہ ہے نیک ساتھی جو ہمیشہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتا رہے ہم سے دینی باتیں کرتا رہے جس سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں سے بھی دور رہیں گے. ہمارے اندر گناہوں سے دور رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ان کے انشاءاللہ العزیز میری پیاری بہنوں ان کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں جن کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں نافذ کرنا ضروری ہے جیسے مجاہدہ پرانی آیات پر غور و فکر کرنا ذکر و اذکار محاسبہ نفس یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا موت کو یاد کرنا دینی مجلسوں میں شرکت کرنا جیسے الحمدللہ ہم سب ابھی شامل ہیں. آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. فتنہ دجال ہے تیرے سر پہ منڈلا رہا فتنہ دجال ہے تیرے سر پہ منڈلا رہا دنیا کا رب و رباب ہے چیخ چیخ کے بتا رہا. قیامت کی ہوا ہے وبا ہے جو چل رہی قیامت کی ہوا ہے وبا ہے جو چل رہی اور تو ہے جو تجھے غم دنیا ستا رہا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان اور اسلام میں استقامت اور مضبوطی پیدا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.